دو. اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں تنکح المرأۃ لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدینها. جب لڑکی کی شادی ہوتی ہے 4 چیزیں لڑکی کے اندر دیکھی جاتی ہیں. مال دیکھا جاتا ہے، خوبصورتی دیکھی جاتی ہے، اس کا خاندان دیکھا جاتا ہے، اور اس کی دینداری دیکھی جاتی ہے. آپ نے فرمایا فاظفر بذات الدین، دیندار لڑکی کو ترجیح دو، کامیاب ہو جاؤ. آج حالات یہ ہے میرے بھائی، 8-8 9-9 سال کے بچے اور بچیاں، ان کے بھی انسٹاگرام پر فوٹوز، وہ بھی اپنے فوٹوز ڈال رہے ہیں، وہ بھی انسٹاگرام پر دوستیاں کر رہے ہیں، وہ بھی ٹیلی گرام اور واٹس ایپ پر تعلق قائم کر رہے ہیں. جو بچے ابھی ڈھنگ سے بالغ نہیں ہوئے، جو بچیاں ڈھنگ سے بالغ نہیں ہوئی، ان کو بھی گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ کا کلچر ان کے سماج میں پھیلایا جا رہا ہے. اور حالات یہ ہے، ابھی دلی کی نیوز آج میں نے موبائل پر پڑھی، دلی میں 8 سال سے لیو ان ریلیشن شپ میں رہنے والا، لیو ان ریلیشن شپ کا مطلب بغیر شادی کے مرد اور عورت ساتھ میں رہ رہے ہیں، لیو ان ریلیشن شپ میں رہنے والا اپنی اسی عورت کی 14 سال کی لڑکی کے ساتھ ریپ کرتا ہے، اور پھر پولیس اس کو اریسٹ کرتی ہے. حالات یہ ہیں، باپ بیٹی کا رشتہ بھی تار تار ہو رہا ہے، بھائی بہن کا رشتہ بھی تار تار ہو رہا ہے. میرے بھائیوں، اب دھیرے دھیرے دنیا محسوس کر رہی ہے، دنیا محسوس کر رہی ہے سماج کو اس گندگی سے بچانا ہے تو اسلام کے دامن میں آنا پڑے گا. اسلام نے ہمیں زنا کے دروازوں سے روکا ہے، زنا کے چور دروازوں سے اسلام نے روکا ہے. اسلام کہتا ہے لڑکا لڑکی بالغ ہو جائیں، 10 سال کا لڑکا ہو گیا، 10 سال کی لڑکی ہوگی، بستر الگ کرو. 10 سال کا لڑکا لڑکی ہو گئے، بستر الگ کر دو. لڑکی کو مینسز آنے لگے، لڑکی بالغ ہو گئی، جوان ہو گئی، گھر سے نکلے تو پردے میں نکلے. جوان لڑکی کو کسی غیر محرم کے ساتھ تنہا مت رہنے دو، اکیلا مت رہنے دو. تمہاری خالہ کا لڑکا، تمہارے ماموں کا لڑکا، تمہارے کاکا کا لڑکا، تمہارے تایا کا لڑکا، یہ سب تمہارے لیے غیر محرم ہے. میری بہنوں، جس طریقے سے محلے کے اور گاؤں کے لڑکوں کو اپنے لیے غیر محرم سمجھتی ہو، اپنی خالہ کے، اپنے تایا کے، اپنے ماموں کے، اپنے چاچا کے لڑکوں کو بھی غیر محرم سمجھو. میری بہنوں، آپ کا دیور آپ کا بھائی نہیں ہے، آپ کے شوہر کا بھائی ہے. بھابھی اگر دیور کو ہنسی مذاق میں زیادہ چھوٹ دے گی، اگر بھابھی دیور سے زیادہ فرینک ہوگی اور دیور بھابھی کے بیچ کی سیمائیں ختم ہوں گی، تو وہاں پہ معاملات خراب ہوں گے. اور بہت سارے گھروں میں معاملات خراب ہو رہے ہیں. یہ فیس بک کا دور ہے، یہ فلموں کا دور ہے، یہ ویب سیریز کا دور ہے، یہ سماج میں گندگی کو پروسنے کا دور ہے. اس دور میں ہمیں اور زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے. بچیاں جوان ہو جائیں تو باپ اپنی بچیوں سے بھی ایک احتیاط کرے. بچیوں کو چاہیے جب وہ جوان ہو جائے، باپ بھی آئے تو اپنے دوپٹے اور اپنے کپڑے کا دھیان رکھیں. شیطان کب کس کے دماغ کو کہاں پھیر دے، کب کس کی نظریں خراب ہو جائیں، شیطان کب کس کے، ہمارے رگوں میں، ہمارے بدن میں خون کی طرح شیطان دوڑ رہا ہے. اور فتنوں کے اس دور میں کب کس رشتے میں ناپاکی آ جائے میرے بھائیوں، گارنٹی نہیں ہے. اس لیے بڑی احتیاط کی ضرورت ہے، اور محرم غیر محرم کا فرق اپنے جوان ہوتے بچوں کو بتانے کی ضرورت ہے. اور آگے بڑھیے، 1-2 چیزیں اور بیان کر کے بات ختم کر رہا ہوں. ہمارے سماج میں اگر اصلاح کرنی ہے سماج کی، ایک اور چیز ہم دیکھ رہے ہیں، ہمارے نوجوانوں کا بگاڑ، ہمارے نوجوانوں کے اندر پائی جانے والی مختلف برائیاں. ہمارا نوجوان آج نشے میں مبتلا ہے، ہمارا نوجوان آج راتوں میں 2-3 بجے تک ناجائز بات چیت میں لگا ہوا ہے. ہمارا نوجوان آج گنڈا گردی اور کرائم کے کاموں میں لگ رہا ہے. میرے نوجوان ساتھیوں، اس امت کا کیپٹل آپ ہیں، اس امت کا سرمایہ آپ ہیں، اس امت کی امید آپ ہیں. اگر آپ نے اپنی راتوں کو برباد کیا، اگر آپ نے اپنے جسم کو نشے سے برباد کیا، اگر آپ نے غلط اور گندی عادتوں کے ذریعے اپنی جوانی کو برباد کیا، کل آپ نہ ایک اچھے شوہر بن سکتے ہیں، نہ ایک اچھے باپ بن سکتے ہیں، نہ ایک اچھے بیٹے بن سکتے ہیں، نہ سماج کے ایک اچھے انسان بن سکتے ہیں. اس سماج کو آپ کچھ دینے کے لیے آئے ہیں. اللہ قرآن میں کہتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس، اے مسلمانوں تم دنیا کی سب سے بہترین کمیونٹی ہو، تم دنیا کے سب سے بہترین سماج کے لوگ ہو. تمہیں دنیا کے لیے کچھ دینے کے لیے بنایا گیا ہے. تم سماج کو کچھ دینے کے لیے آئے ہو، تم مانوتا کا کلیان کرنے کے لیے آئے ہو، تم مانوتا کو نجات دینے کے لیے آئے ہو، تم مانوتا کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے آئے ہو. میرے نوجوانوں، اپنی رسپانسبلٹی کو سمجھو، اپنے کرتویہ کو سمجھو، اپنی ذمہ داری کو سمجھو. جوانی کے ایک منٹ کا حساب اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن لے گا. میری نوجوان بہنوں، آپ سے بھی کہتا ہوں، میرے نوجوان بھائیوں، آپ سے بھی کہتا ہوں،
अपनी जवानी को गनीमत जानो। जवानी में जितना आप सजदा कर लेंगे, जितनी नमाज पढ़ लेंगे, जितना अल्लाह को राजी कर लेंगे, कल 50-60 साल के होने के बाद आप नहीं कर पाएंगे। बहुत सारी हसरतें लेके दुनिया से जाना पड़ेगा। मेरे भाइयों, मेरी माँ के इंतकाल को अभी 3 साल हो रहे हैं। 2020 में मेरी माँ का इंतकाल हुआ। माँ का सपना था हज करने का। लॉकडाउन के पहले माँ के हज का फॉर्म भरा। मैंने कई बार माँ से कहा कि उम्रा कर लो, माँ उम्रा करने के लिए तैयार नहीं हुई। हज का फॉर्म भरा गया। जिस साल हज का फॉर्म भरा गया उसी साल हज कैंसिल हो गया, लॉकडाउन लग गया, और अगले साल फिर भी लॉकडाउन लगा रहा और अगले साल भी हज का फॉर्म नहीं भरा गया और उसके अगले साल ही माँ का इंतकाल हो गया। ये सपना, ये हसरत, ये ख्वाहिश लिए हुए मेरी माँ चली। ये ख्वाहिश लिए हुए कितने लोग दुनिया से चले जाते हैं। मेरे नौजवान साथियों, अगर आज आपके पास पैसा है, आप उम्रा कर सकते हैं, आप हज कर सकते हैं, अभी कर लो। अभी आपकी शादी हुई है, मियाँ बीवी औलाद चाहते हैं, नेक औलाद चाहते हैं, जाओ चंद पैसे खर्च करो उम्रा करो और जा करके अल्लाह की बारगाह में रो करके दुआ मांगो, अल्लाह नेक और साले बेटा अता फरमाएगा। उम्रा कर लो, हज की ताकत है, हज कर लो, जवानी में इबादत कर लो। वल्लाह मैंने रोते हुए देखा है 70 साल के 60 साल के बूढ़ों को, जब वो हज करने गए, वो बेचारे व्हील चेयर पे दूसरे उनको तवाफ करा रहे हैं। वो बेचारे होटल से हरम में जाने की ताकत नहीं है, वो कमरे में बैठ के नमाज पढ़ते। वो रोते हैं कि काश हमने जवानी में नमाज पढ़ी होती, हमने जवानी में हज किया होता, हमने जवानी में अल्लाह की इबादत की होती। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, इग़तनिम खमसन क़ब्ल खमसिन, 5 चीजों की कदर करो 5 चीजों के आने से पहले। शबाबक क़ब्ल हरमिक, अपनी जवानी की कदर करो बुढ़ापे के आने से पहले। वसिहतक क़ब्ल सक़मिक, अपनी तंदुरुस्ती की कदर करो बीमारी के आने से पहले। वग़िनाक क़ब्ल फ़क़रिक, अपनी दौलत की कदर करो अपनी गरीबी के आने के पहले। वफ़राग़क क़ब्ल शुग़लिक, अपने समय की कदर करो अपने व्यस्त होने से पहले। और 5वीं चीज, वहयातक क़ब्ल मौतिक, अपनी मौत के आने से पहले अपनी जिंदगी की कदर करो। मेरे नौजवानों, इस उम्मत को बड़ी उम्मीदें हैं, अपनी नौजवानी की हिफाजत करो। इसी तरीके से समाज की इस्लाह का एक रूप ये भी है कि वरासत में जिसका जो हक है वो दे दो। आपकी बेटियां भी आपकी वरासत की हकदार हैं। जो प्रॉपर्टी आपने बनाई है, जो जमीन आपने खरीदी है, जो पैसा आपने कमाया है, आपके मरने के बाद आपके बेटों के साथ साथ आपकी बेटियां भी उसकी वारिस हैं। बेटियों को आपने जहेज दे दिया, इसका मतलब ये नहीं कि बेटियां आपकी प्रॉपर्टी की वारिस नहीं बनेगी। और भाइयों से कहता हूं, बाप के मरने के बाद अगर आपने अपनी बहनों को उनकी प्रॉपर्टी में, उनके बाप के तरके में हिस्सा नहीं दिया, तो कल कयामत के दिन अल्लाह आपकी गर्दन पकड़ेगा। कल कयामत के दिन अल्लाह क्या आपकी गर्दन पकड़ी जाएगी। अल्लाह ने वरासत का मसला जब बयान किया तो कुरान में क्या फरमाया, वतिल्क हुदूदुल्लाह, मेरे बंदो ये वरासत के जो कानून बयान किए जा रहे हैं ये अल्लाह का बनाया हुआ कानून है। वमन युतिइल्लाह व रसूलहु युदखिलहु जन्नातिन तजरी मिन ताहतिहल अनहार, जो अल्लाह की इताअत करेगा, जो रसूल की इताअत करेगा, अल्लाह उसे जन्नत में दाखिल करेगा और वो जन्नत में हमेशा हमेशा रहेगा। वज़ालिकल फौज़ुल अज़ीम, और ये बहुत बड़ी कामयाबी है। वमन यासिल्लाह व रसूलहु व यतअद्दा हुदूदहु युदखिलहु नारन खालिदन फीहा, और जो अल्लाह की नाफरमानी करेगा, जो रसूल की नाफरमानी करेगा और जो अल्लाह के कानून को तोड़ेगा, उसको अल्लाह जहन्नम की आग में डालेगा और वो जहन्नम की आग में हमेशा रहेगा। वरासत के सिलसिले में अगर आपने अल्लाह का कानून तोड़ा है, अल्लाह जहन्नम की वईद सुना रहा है। मेरे भाइयों, वरासत को सही तरीके से जो हकदार है उनको दे दो। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, लतुअद्दुन्नल हुकूक इला अहलिहा, ओ लोगों तुम लोगों का हक उनको दे दो वरना कयामत के दिन तुम्हें देना पड़ेगा। हत्ता युकाद लिशातिल जलहाई मिन अशातिल करना, कयामत के दिन सींग वाली बकरी से भी किसास लिया जाएगा अगर उसने बगैर सींग वाली बकरी के ऊपर जुल्म किया है। तो वरासत को सही तरीके से बांट दो। और आखिरी चीज बयान करके मेरे भाइयों बात खत्म कर रहा हूं। इसी कलियाचक के इलाके में एक साहब बताने लगे कि हमारे यहाँ जब जलसा होता है तो हर साल ब्रदर फलां को बुलाया जाता है, उलमा को नहीं बुलाते, ब्रदर्स को बुलाते हैं। क्यों? ब्रदर्स की फैन फॉलोइंग ज्यादा है। फलां ब्रदर साहब हैं, वो फेसबुक के ऊपर लाइव क्वेश्चन आंसर करते हैं, लोगों के सवाल का लाइव जवाब देते हैं। इतना लाइव तो उलमा भी जवाब नहीं देते। मेरे भाई, उलमा की जगह ब्रदर्स नहीं ले सकते। ये दौर फितनों का दौर है
اور علماء کی جگہ آپ نے جاہلوں کو علماء کا مقام دے رکھا ہے. آپ کے بڑے بڑے اسٹیج پر آج جاہلوں کو، جن کو عربی زبان نہیں آتی، جن کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، ان کو آپ نے علماء کا مقام دے دیا ہے. اور علماء کے ساتھ آپ نے کیا سلوک کیا؟ علماء کے ساتھ آپ نے یہی سلوک کیا کہ جتنا آپ کے بچے کی پاکٹ منی کا خرچ ہے اتنا آپ کے مولوی صاحب کی تنخواہ ہے. آپ کے بنگلور میں سڑک پر صفائی کرنے والا اور جھاڑو دینے والا، وہ بھنگی، وہ صفائی کرمچاری، اس کی سیلری آج 18,000 ہے تو وہ لوگ اسٹرائک کر رہے ہیں کہ ہماری سیلری 30 سے 35,000 کی جائے. اور یہاں ہمارے مسجد میں 5 ٹائم کی نماز پڑھانے والا اور جمعہ کا خطبہ دینے والا ہمارا امام، ہمارا خطیب، اس کی تنخواہ 5,000 6,000. بڑی مشکل سے کہیں بڑے دل دریا والے لوگ ہیں تو 10,000. یہ ہم نے اپنے علماء کے ساتھ یہ سلوک کیا ہے. ہمارے علماء کے لیے ہماری مسجدوں میں اتنی چھوٹی سی کوٹری بنائی جاتی ہے کہ عالم صاحب اکیلے رہیں، پریوار کے ساتھ نہ رہنے پائیں. عالم صاحب کا پریوار کہاں رہتا ہے؟ بہار میں، جھارکھنڈ میں. عالم صاحب مہینے میں ایک بار اپنی بیوی کے پاس، بچوں کے پاس جاتے ہیں. میرے بھائیوں، آپ کو اپنے بچوں کے ساتھ اور پریوار کے ساتھ رہنے کا ادھیکار ہے تو اس امام صاحب کو، اس عالم صاحب کو کیوں نہیں ہے؟ ان کے بچے اپنے باپ کے جیتے جی یتیم کیوں بنے ہیں؟ ان کی بیوی اپنے شوہر کے جیتے جی بیوہ کیوں بنی ہے؟ اس کا حساب بھی ہمیں قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں دینا پڑے گا. اپنے علماء کا خیال رکھو میرے بھائی، اپنے علماء کی ضرورتوں کا خیال رکھو. ان کو اتنی تنخواہ کم سے کم دو وہ عزت کی دال روٹی کما سکیں، وہ عزت کے ساتھ دنیا میں زندگی گزار سکیں. اور جو کام عالم کا ہے وہ عالم سے کراؤ، وہ مقام کسی غیر عالم کو مت دو. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں کہ قیامت کے پہلے وہ دور آئے گا، اللہ تعالیٰ دنیا سے علماء کو اٹھا لے گا. حتی اذا لم یبق عالما، یہاں تک کہ جب سارے علماء ختم ہو جائیں گے، اتخذ الناس رؤوسا جہالا، لوگ جاہلوں کو اپنا مفتی بنا لیں گے. فسئلوا فافتوا بغیر علم، اور جاہلوں سے لوگ فتویٰ پوچھیں گے اور وہ خوب فتویٰ دیں گے. آپ کے بنگال میں جاہل مفتیوں کی بڑی بھرمار ہے، جس کے یوٹیوب پر 1 لاکھ سبسکرائبر ہو گئے، بہت بڑا علامہ بن گیا صاحب. اس کے سبسکرائبر کی تعداد اور یوٹیوب چینل پر اس کو لائک کرنے والوں کے، اس کے فالوورز کی تعداد کے حساب سے یہ طے کیا جاتا ہے کہ وہ کتنا بڑا علامہ ہے. نہیں میرے بھائی، ایسے دور میں ہمیں اور آپ کو اور ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے. ویورشپ کے حساب سے اور لائک کرنے والوں کے حساب سے علم طے نہیں ہوتا ہے. آپ مستند علماء، آپ کے علاقے کے، بنگال کے، بہار کے، جھارکھنڈ کے جو آتھینٹک علماء ہیں، جن کی عمریں گزری ہیں قرآن و حدیث کی خدمت کرنے میں، ان سے آپ اپنے تعلق کو مضبوط کیجئے، ان سے اپنے کنیکشن کو مضبوط کیجئے، ان سے فتویٰ پوچھئے. جھارکھنڈ کے بہت بڑے عالم تھے، اللہ مغفرت فرمائے، مولانا عبدالعزیز حقانی صاحب انتقال کر گئے. دھیرے دھیرے دیکھیے ابھی مولانا اشرف الحق رحمانی صاحب بیمار چل رہے ہیں، ان کے حق میں دعا کیجیے، اللہ ان کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. جو ہماری جماعت کے بزرگ علماء ہیں، جو حقیقت میں عالم ہیں، وہ دھیرے دھیرے دنیا سے جا رہے ہیں. کتنے علماء دنیا سے چلے گئے اور کتنے علماء بیمار ہیں. میرے بھائیوں، علماء سے جڑ کے رہیے. اور جب دنیا میں کوئی میٹر ہو جائے، ہر میٹر پر اپنی رائے مت دیجیے. فیس بک پر ہر میٹر پر فتویٰ مت چھاڑیے. آپ کے علماء اندھے نہیں ہیں، آپ کے علماء بہرے نہیں ہیں. جو چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہیں آپ کے علماء کو بھی نظر آ رہی ہیں. ان کی رائے کا انتظار کیجئے، ان کے موقف کا انتظار کیجئے، ان کا اسٹینڈ کیا ہے. ہر مسئلے میں آپ کودنے کی کوشش مت کیجئے. اپنے نوجوانوں کو ایک نصیحت کرتا ہوں کہ آپ، جو قوم اپنے علماء سے اپنا تعلق توڑے گی وہ قوم نہ گھر کی رہے گی نہ گھاٹ کی رہے گی. میرے پیارے بھائیوں، میری پیاری ماں بہنوں، ہمیں بڑی بیماری ہوتی ہے ہم پہلے اس کا علاج کراتے ہیں، ہم چھوٹی چھوٹی بیماریوں کو بعد میں دیکھتے ہیں. سماج کی اگر اصلاح کرنی ہے، سماج کو سدھارنا ہے، سماج کا سب سے بڑی بیماری کیا ہے، سماج کا سب سے بڑا پاپ کیا ہے، سماج کا سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ سماج کا سب سے بڑا گناہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے. اس دھرتی کے اوپر اللہ کے ساتھ شرک کیا جائے، اللہ کو چھوڑ کر کے کسی اور کے آگے سجدہ کیا جائے، اللہ کو چھوڑ کر کے کسی اور سے مدد مانگی جائے، اللہ کو چھوڑ کر کے کسی اور کی بڑائی بیان کی جائے. اس سے بڑا پاپ کوئی نہیں، اس سے بڑا گناہ کوئی نہیں ہے. دنیا کا سب سے بڑا پاپ شرک ہے. میرے ہمیں یہ پتہ لگ جائے ہمارے پڑوس کا نوجوان لڑکا زنا کر رہا ہے، ہم کو یہ پتہ لگ جائے پڑوسی شراب پی رہا ہے،
ہمیں بڑا برا لگتا ہے کہ یہ تو شرابی ہے، یہ تو زانی ہے، یہ تو بلاತ್ಕಾری ہے، یہ تو بدکار ہے، ہم بڑی گھৃणا سے بڑی نفرت کی نظر سے اس کو دیکھتے ہیں، مگر ہمارے پڑوس والا اللہ کو چھوڑ کر کے قبر پہ جا کر کے سجدہ کر رہا ہے، کسی پتھر کے بت کے آگے سجدہ کر رہا ہے، کسی جانور کے آگے ہاتھ جوڑ رہا ہے، پتھر کی شرمگاہ بنا کر کے اس کی پوجا کر رہا ہے، اللہ کو چھوڑ کر کے غیر اللہ کی عبادت کر رہا ہے، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، ہمیں اس میں کوئی برائی نظر نہیں آتی ہے۔ معاف کرنا میرے بھائیو، شراب پینا غلط کام ہے، زنا کرنا غلط کام ہے، چوری کرنا غلط کام ہے، مگر شرک کرنا سب سے بڑا غلط کام ہے۔ اللہ چوری کرنے والے کو معاف کر سکتا ہے، اللہ زنا کرنے والے کو معاف کر سکتا ہے، اللہ شراب پینے والے کی مغفرت کر سکتا ہے، مگر شرک کرنے کے بعد جو بغیر توبہ کی دنیا سے چلا گیا، اللہ قرآن میں اعلان کرتا ہے انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار۔ وہ لوگوں جو شرک کر کے دنیا سے چلا گیا اور اسی حالت میں اس کا انتقال ہو گیا، اسی حالت میں وہ مر گیا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وہ جنت میں کبھی نہیں جائے گا، جنت اس کے لیے حرام کر دی، حرام، جنت حرام ہے اس کے۔ میرا اللہ جو غفور الرحیم ہے، جو معاف کرنے والا ہے، جو غفار ہے، جو غفور ہے، جو رحمان ہے، جو رحیم ہے، میرا اللہ جو اپنے بندوں سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے، ایک ماں کو اپنے بچے سے جتنا پیار ہے اس سے کہیں زیادہ پیار اللہ اپنے بندوں سے کرتا ہے، مگر وہ غفور الرحیم، وہ رحمت والا پروردگار اپنے قرآن میں کیا کہتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ میرے بندو، ہم اور گناہوں کو تو معاف کر دیں گے مگر شرک ہماری بارگاہ میں معاف نہیں ہوگا، تم اللہ کے ساتھ شرک کر کے آؤ گے تو ہم تمہیں معاف نہیں کریں گے۔ مشرک کی معافی نہیں ہوتی اللہ کی، مسلمان اس کو ہلکے میں لیتا ہے۔ کتنے مسلمان اس کو ہلکے میں لیتے ہیں، ان کے لیے شرک کوئی بڑی بات نہیں ہے، دنیا کا سب سے بڑا پاپ شرک ہے میرے بھائی۔ اللہ قرآن میں 18 نبیوں کا تذکرہ فرماتا ہے، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ اور یونس اور یوسف اور آدم اور نوح کا تذکرہ فرماتا ہے۔ 18 نبیوں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ فرماتا ہے وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ میرے یہ 18 پیغمبر بھی اگر شرک کر دیتے، اگر یہ بھی مشرک ہو جاتے، اگر ان سے بھی شرک ہو جاتا تو ان کی تمام نیکیاں برباد ہو جاتی۔ پتا ہے آج آپ کو آج تاریخ کتنی ہے؟ بتاؤ بھائی تاریخ کتنی ہے آج؟ 18۔ میں عربی کی تاریخ پوچھ رہا ہوں، عربی کی تاریخ پوچھ رہا ہوں، اسلامی کیلنڈر کی تاریخ کتنی ہے؟ معلوم ہے کسی کو؟ نہیں معلوم ہے مولوی صاحب۔ اسلامی کیلنڈر کی تاریخ کب پتہ چلتی ہے؟ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تب جوڑتے ہیں، آج پہلا روزہ، ہائے ہائے آج دوسرا روزہ، آج تیسرا روزہ، رمضان کی برابر یاد ہوتی ہے۔ کبھی کبھی تو 28 کو ہی لوگوں کا بس چلے تو عید، 28 کو ہی چاند دیکھ لیں، 28 کو ہی چھت پہ چڑھ جائیں کہ آج چاند نکل جائے، اتنی چنتا ہوتی۔ رجب کی تاریخ آج 6 تاریخ تھی، مغرب کے بعد 7ویں تاریخ شروع ہوئی۔ یہ رجب کی جو 7 تاریخ ہے، یہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کا عرس منایا جاتا ہے۔ ابھی فیس بک کے اوپر میرے بہت سارے دوستوں کا میسج آیا کہ بمبئی میں جگہ جگہ دکانوں کو بڑا سجایا جا رہا ہے اور بڑے کھانے پینے کی چیزیں بانٹی جا رہی ہیں۔ آج خواجہ غریب نواز کا عرس ہے، جو غریبوں کو نوازتا ہے اس خواجہ کا عرس۔ میرے پیارے ساتھیوں، آج بھارت کے کروڑوں مسلمان ایک اللہ کے نیک بندے کو، ایک اللہ کے ولی کو غریب نواز کا لقب دے رہے ہیں۔ کتنے مسلمان ہیں جو اپنی بائک کے اوپر، اپنی دکان کے اوپر KGN لکھتے ہیں یا YKGN لکھتے ہیں۔ میں نے پوچھا کہ یہ KGN کا کیا مطلب ہے؟ کہنے لگے خواجہ غریب نواز۔ میں نے پوچھا YKGN کا کیا مطلب ہے؟ اس نے کہا یا خواجہ غریب نواز۔ ہمارے بھائی نے کہا نہیں KGN کا مطلب خواجہ غریب نواز نہیں ہے، KGN کا مطلب کوئی گارنٹی نہیں، اور YKGN کا مطلب یقیناً کوئی گارنٹی نہیں۔ میں نے کہا بہت صحیح جملہ، اس نے اس کی بالکل صحیح فل فارم بتائی۔ غریب نواز اگر کوئی ذات ہے تو اللہ کی ذات ہے میرے بھائی۔ آج مسلمان کسی اور کو غریب نواز کہہ رہا ہے۔ کرناٹک کے گلبرگہ میں گیا، وہاں ایک درگاہ ہے، اس درگاہ میں جو مزار ہے اس مزار کو کہا جاتا ہے کہ بندہ نواز کی مزار ہے، یعنی یہ وہ بزرگ ہیں جو بندوں کو نوازتے ہیں۔
ہمارے پڑوسی ملک پاکستان میں بہت بڑا مزار ہے. وہ کس کا مزار ہے؟ داتا شریف کا مزار ہے. وہ داتا ہیں، وہ سب کو دیتے ہیں. حضرت علی کا نام آتا ہے، ہمارے بہت سارے مسلمان بھائی کہتے ہیں یا علی مشکل کشا، یعنی علی کون ہے؟ مشکل کو دور کرنے والے. شیخ عبد القادر جیلانی جس مہینے میں پیدا ہوئے اس کو مہینہ آتا ہے، ہمارے بہت سارے بھائی کہتے ہیں یہ غوث اعظم کا مہینہ ہے. شیخ عبد القادر جیلانی کون ہے؟ غوث اعظم ہے. غوث اعظم مطلب سب سے بڑی مدد کرنے والے. میرے پیارے ساتھیوں، کان کھول کر کے سن لو، اگر غریب نواز کوئی ہے تو اللہ ہے، اگر بندہ نواز کوئی ہے تو اللہ ہے، اگر داتا کوئی ہے تو اللہ ہے، اگر غریبوں کو دینے والا کوئی ہے تو اللہ ہے، اگر مشکل کشا کوئی ہے تو اللہ ہے، اگر غوث اعظم کوئی ہے تو اللہ ہے. اور مجھے ایک سوال کا جواب دے دو، جب شیخ عبد القادر جیلانی اپنی ماں کے پیٹ میں تھے، جب خواجہ معین الدین چشتی اجمیری اپنی ماں کے پیٹ میں تھے، جب یہ تمام بزرگان دین اپنی ماں کے پیٹ میں تھے، دنیا میں تو ابھی آئے بھی نہیں تھے، ابھی تو دنیا ان کا نام بھی نہیں جانتی تھی. اپنی ماں کے پیٹ میں جب یہ اللہ کے نیک بندے تھے، ان کو ماں کے پیٹ میں آکسیجن کون پہنچاتا تھا؟ ان کو ماں کے خون کے ذریعے ان کے بدن میں آکسیجن کون پہنچاتا تھا؟ ان کو غذا کون پہنچاتا تھا؟ ان کی ماں کے پیٹ میں 9 مہینے کس نے ان کو پالا؟ کس نے ماں کے پیٹ میں ان کو الگ الگ پروسیس میں رکھا اور کس نے ان کو دنیا میں پیدا کیا؟ میرے پیارے ساتھیوں، خواجہ غریب نواز جن کو تم کہتے ہو، جن کو بندہ نواز تم کہتے ہو، جن کو غوث اعظم تم کہتے ہو، جن کو دستگیر تم کہتے ہو، جن کو مشکل کشا تم کہتے ہو، یہ بھی جب اپنی ماں کے پیٹ میں تھے تب بھی یہ ان کی مدد کرنے والا اللہ تھا، ان کی بگڑی سننے والا، ان کی بگڑی بنانے والا، ان کو غذا پہنچانے والا، ان کو زندگی دینے والا اللہ تھا. اسی لیے میرا اللہ قرآن میں کہتا ہے یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم سب کے سب اللہ کے محتاج ہو، تم سب کے سب اللہ کے فقیر ہو، اور اللہ کی ذات اکیلی ہے جو بے نیاز ہے، جو قابل تعریف ہے. شرک سے بچاؤ میرے بھائیوں. دنیا کا سب سے بڑا پاپ اگر کوئی ہے تو شرک ہے، اور اس شرک سے اپنے آپ کو بھی بچاؤ اور اپنے پریوار کو بھی بچاؤ. اگر نہیں بچاؤ گے، ہم نے دیکھا ہے بہت سارے علاقوں میں باپ پکا اہل حدیث ہے، باپ نے کبھی شرک نہیں کیا، باپ نے کبھی تعویذ نہیں پہنا، باپ نے کبھی مزار پہ قبر پہ جا کے سجدہ نہیں کیا، مگر اس کی اولاد آج قبروں پہ جا کے سجدہ کر رہی ہے. اس کے بچے، اس کی بچیاں آج گلے میں تعویذ پہن کے لٹکا کے چل رہے ہیں. میرے بھائیوں، اپنے عقیدے کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کی عقیدے کی بھی فکر کرو. ابراہیم علیہ السلام کو دیکھو. ابراہیم علیہ السلام جب اپنے لخت جگر اسماعیل کو اور اپنی بیوی ہاجرہ کو جب مکہ کے بیابو گیا سرزمین پہ چھوڑ کے جانے لگے، اپنے بچے کو اپنی بیوی کو چھوڑ کے جانے لگے، ابراہیم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا، اے اللہ اس مکہ شہر کو تو امن والا بنا دے، چین والا بنا دے. وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اور اے اللہ تو مجھے اور میری اولاد کو ہمیشہ شرک سے بچانا، اے اللہ مجھے اور میری اولاد کو ہمیشہ بت پرستی سے بچانا، اے اللہ میری اولاد کبھی شرک نہ کرے، میری اولاد کبھی بت پرستی نہ کرے، اے اللہ میری اولاد کو ہمیشہ تو شرک سے محفوظ رکھنا. اپنے بچوں کے عقیدے کی فکر کرو میرے بھائی. اپنی لڑکیوں کی شادی کرو تو جہاں تم یہ دیکھتے ہو لڑکا انجینئر ہے کہ نہیں ہے، لڑکا ڈاکٹر ہے کہ نہیں ہے، لڑکے کا مکان شاندار ہے کہ نہیں ہے، جب اپنی لڑکیوں کی شادی کرو تو یہ بھی دیکھا کرو لڑکے والوں کے یہاں توحید ہے کہ نہیں ہے، لڑکے والے قرآن و حدیث پر چلنے والے ہیں کہ نہیں ہے. کہیں ایسا تو نہیں ہم نے زندگی بھر اپنی بچی کو شرک سے بچایا اور میری بچی وہاں جا کر کے مزار پہ جا کر کے اس کو سجدہ کرنا پڑے گا. میں نے اپنی بچی کو کبھی کوئی حرام چیز نہیں کھلائی اور اس گھر میں جا کر کے اس کو غیر اللہ کے چڑھاوے اس کو کھلائے جائیں گے. میرے بھائیوں، اگر آپ نے اپنی بچیوں کی شادی ایسے گھروں میں کر دی جہاں شرک ہو رہا ہے، جہاں مزاروں پر سجدہ ہو رہا ہے، جہاں قبروں پر سجدہ ہو رہا ہے، تو گویا کہ آپ نے اپنے ہاتھ سے اپنی بچی کا گلا دبا دیا، آپ نے اپنے ہاتھوں سے اپنی بچیوں کو قتل کر دیا. دنیا میں اپنے بچوں کو قتل کر دینا اتنا بڑا گناہ نہیں ہے جتنا بڑا گناہ اپنے بچوں کو جہنم کی آگ میں جھونک دینا ہے. میرے بھائیوں، اپنے ساتھ ساتھ اپنی اولاد کے عقیدے کی اور توحید کی فکر.
اور آگے بڑھیے. سماج کو سدھارنا ہے, سماج کی اصلاح کرنا ہے. دوسرا کام آپ کو کیا کرنا ہے؟ پہلا تو سمجھ گئے آپ, شرک سے بچانا ہے. دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ قرآن سے یہ امت آج بہت دور ہو گئی ہے. میرے نوجوان ساتھیوں, اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے بتانا, آخری بار آپ نے قرآن کب پڑھا تھا؟ او میری پیاری ماں بہنوں, ذرا ایمان سے بتانا کہ آخری بار آپ نے قرآن کب پڑھا تھا؟ ہمارے کتنے نوجوان ہیں جنہوں نے آخری بار قرآن رمضان کے مہینے میں پڑھا تھا؟ دوسرا رمضان آنے والا ہے, بیچ میں ایک بار بھی فرصت نہیں ملی کہ قرآن کو اٹھا کر کے پڑھ سکے. او لوگوں, واٹس ایپ پر تو روز تم اپنے دوستوں کے میسج چیک کرتے ہو, اور فیس بک کے اوپر تو ڈیلی دیکھتے ہو کتنے لوگوں نے لائک کیا, کتنے لوگوں نے ڈس لائک کیا, تمہاری پوسٹ کو کتنے لوگوں نے دیکھا, تمہارے اسٹیٹس کو کتنے لوگوں نے دیکھا. او میری بہنوں, تم انسٹاگرام پر کوئی چیز پوسٹ کر کے دیکھتی ہو, ہماری پوسٹ کو کتنے لوگوں نے لائک کیا. او لوگوں, یہ قرآن بھی تو اللہ کا کلام ہے, یہ قرآن بھی تو اللہ کا میسج ہے, یہ قرآن بھی تو اللہ کا پیغام ہے. اس قرآن کو تم کھولنے کی ضرورت کیوں نہیں محسوس کرتے؟ قرآن کو کیوں نہیں پڑھتے میرے بھائی؟ قرآن کو ہم نے برکت کی کتاب بنا دیا, قرآن کو ہم نے گلے میں تعویذ بنا کے لٹکانے کی کتاب بنا دی. وہ بڑی اچھی ایک نظم ہے, بچوں کے کتاب میں آپ کو مل جائے گی, سلیبس میں. طاقوں میں سجایا جاتا ہوں, دھو دھو کے پلایا جاتا ہوں, آنکھوں میں بسایا جاتا ہوں, ہر واز میں سنایا جاتا ہوں. قرآن برکت کی کتاب بنا کے رکھ دیا گیا, طاقوں میں سجا دیا گیا, آنکھوں میں بسا لیا گیا. قرآن پر کوئی غور کرنے کو تیار نہیں ہے, قرآن کو کوئی پڑھنے کو تیار نہیں. او میرے بھائیو, میری بہنوں, آج قرآن کا بنگلہ بھاشا میں بھی انواد ہو چکا ہے, قرآن کا انگلش میں بھی ٹرانسلیشن موجود ہے, قرآن کا اردو میں بھی ترجمہ موجود ہے. جو بھاشا آپ کو آتی ہو, جو لینگویج آپ کو آتی ہو, اس زبان میں قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرو, قرآن کو پڑھا کرو, قرآن پر غور کیا کرو. یہ بڑی برکت والی کتاب ہے. اللہ قرآن میں کہتا ہے, وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا. قیامت کے دن اللہ کے پیارے رسول کہیں گے کہ اے اللہ, میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا, میری قوم نے, میری امت نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا. اے لوگوں, یہ قیامت کے دن اللہ کے نبی اللہ کی عدالت میں ایک کیس دائر کریں گے, کہیں یہ کیس ہمارے خلاف نہ پڑ جائے. او لوگوں, قرآن سے اپنا تعلق مضبوط کر لو. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں, ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین. اللہ تعالیٰ قرآن کے ذریعے بہت سارے لوگوں کو عزت دیتا ہے, اور اسی قرآن کے ذریعے بہت سارے لوگوں کو ذلیل کرتا ہے. جو قرآن کو پڑھتا ہے, جو قرآن پر عمل کرتا ہے, اس کو اللہ عزت دیتا ہے, اور جو قرآن کو چھوڑ دیتا ہے اللہ اسے ذلیل کر دیتا ہے. ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا میرے بھائی. موبائل 1 گھنٹے کے لیے ڈسچارج ہو جائے, ہمارے نوجوانوں کی تو ایسا لگتا ہے سانس اٹک گئی, سانس اٹک گئی. ایسا لگتا ہے 1 گھنٹے میں کتنا امپورٹنٹ کام اس کا چھوٹ رہا ہے, کتنے میسج بیچارہ بھی نہیں دیکھ پا رہا ہے, کتنے واٹس ایپ پر اس کے دوستوں نے ویڈیو اور فوٹو بھیجے ہوں گے وہ نہیں دیکھ پا رہا ہے. اور قرآن ایک ایک مہینہ, ایک ایک سال گزر جاتا ہے, اور قرآن ہمیں پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی ہے. میرے بھائیوں, یہ امت قرآن سے دور ہے. قرآن سے اپنا تعلق مضبوط کرو, اس کے بغیر سماج کی اصلاح نہیں ہو سکتی. اور آگے بڑھیے. سماج کی اصلاح کرنے کے لیے تیسرا کام, سماج کی بہت بڑی خرابی یہ بھی ہے کہ آج سماج ہمارا نماز سے دور ہو چکا ہے. اسی بنگال کے علاقے میں, اسی جھارکھنڈ کے اور بہار اور بنگال کے علاقے میں میں نے دیکھا ہے کہ رات بھر تقریر ہوتی ہے, فجر کی اذان کے ٹائم جلسہ ختم ہوتا ہے, الصلاۃ خیر من النوم کی آواز دے کر کے فجر کی اذان ہو رہی ہے. مؤذن چلا چلا کے کہہ رہا ہے, الصلاۃ خیر من النوم. او لوگوں, نماز نیند سے بہتر ہے, او لوگوں, نماز نیند سے بہتر ہے. رات بھر تقریر سننے والا فجر کی نماز کے ٹائم جا کے گھر میں سو جاتا ہے اور فجر کی نماز نہیں پڑھتا ہے. او لوگوں, مسجد آپ بنانے جا رہے ہیں, بہت اچھی بات ہے, مسجد بنا لیجئے, اللہ آپ کو مسجد کی تعمیر کی توفیق دے. مگر یاد رکھنا, اگر آپ نے مسجد بنا لی لیکن مسجد کو نمازیوں سے آباد نہ کیا, تو شاعر کہتا ہے, مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے, مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے,
من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ مسجد کو بنانے سے بڑا کام ہے مسجد کو آباد کرنا۔ آباد نہیں کرو گے تو مثالیں موجود ہیں میرے بھائیوں، جس مسجد میں 450 سال تک نماز ہوئی اس مسجد کو توڑ دیا گیا، منہدم کر دیا گیا، اور آج جو حالات ہیں میرے بھائیوں بیان کے پار ہیں۔ بس اللہ سے دعا کرو اللہ رب العالمین ہماری مساجد کی حفاظت فرمائے۔ بڑے خطرناک منصوبے ہیں، بڑی خطرناک پلاننگز ہیں، آپ کی مسجدیں، آپ کے مدرسے، آپ کے علماء ٹارگٹ اور نشانے پر ہیں۔ میرے بھائیوں میں آپ کو کوئی غلط میسج نہیں دے رہا ہوں، بس ایک الرٹ کر رہا ہوں کہ آپ اس ملک کے قانون اور سنویدھان کی روشنی کے اندر، اس کے دائرے کے اندر اپنے تحفظ کی فکر کیجئے۔ میرے پیارے ساتھیوں، مسجدیں آج بن رہی ہیں مگر ان مسجدوں کو آباد کرنے والے کتنے لوگ ہیں؟ اور مجھے تو کبھی کبھی حیرت ہوتی ہے، آپ بنگال کے رہنے والے ہیں، میں بنارس یوپی کا رہنے والا، جب ممبئی کا نام آتا ہے تو ہمیں لگتا ہے یار ممبئی تو بہت بڑی سٹی ہے۔ ممبئی کا نام آتا ہے تو ہمیں سلمان خان اور شاہ رخ خان اور فلمی دنیا کی یاد آتی ہے، مگر آپ یقین کریں آپ کے کلیا چک کے جو حالات ہیں، میرے بنارس کے جو حالات ہیں، ہمارے یوپی کے جو حالات ہیں، آپ یقین کریں نماز کے معاملے میں آپ سے بہتر حالات ممبئی کے ہیں۔ اور آپ کے اسی علاقے کے بہت سارے لوگ ممبئی میں جاب کرتے ہوں گے، کام کرتے ہوں گے، ان سے جا کے پوچھ لیجئے کہ ممبئی میں برائیاں اپنی جگہ ہیں مگر فجر کی نماز میں آپ چلے جائیے مسجد میں تو آپ کو نوجوانوں کی بڑی تعداد فجر کی نماز میں آپ کو مل جائے گی۔ آپ کے اپنے علاقے میں بہار، بنگال اور یوپی میں آپ کو نماز کے معاملے میں زیادہ لاپرواہی ملے گی۔ میرے پیارے ساتھیوں، میری ماں اور بہنوں، نماز وہ عبادت ہے، قیامت کے دن سب سے پہلا سوال ہم سے نماز کے بارے میں، سب سے پہلا سوال، ان اول ما یحاسب بہ العبد یوم القیامت صلاتہ، پہلا سوال کیا جائے گا میرے بندے تو نماز پڑھتا تھا کہ نہیں پڑھتا تھا؟ یہ الگ بات ہے، اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا ہے تو کیا وہ کافر ہو گیا؟ اس کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے۔ بہت سارے علماء کہتے ہیں کہ نماز جو نہیں پڑھتا ہے وہ کافر ہو گیا، اور جب کافر ہو گیا اس نے مرغا کاٹ کے دیا، اس نے بکرا کاٹا، اس نے جانور کو ذبح کیا، اس کا ذبیحہ بھی حلال نہیں ہوگا۔ یہ بہت سارے علماء کا موقف ہے، مگر جو بات دلیل کے اعتبار سے زیادہ مضبوط نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ جو سستی کی وجہ سے، کاہلی کی وجہ سے نماز نہیں پڑھتا ہے، وہ یہ مانتا ہے کہ نماز ضروری ہے، نماز فرض ہے، لیکن سستی اور کاہلی کی وجہ سے نماز نہیں پڑھتا ہے، وہ بہت بڑا گنہگار ہے مگر وہ کافر نہیں ہے، وہ مسلمان ہے۔ اگر وہ جانور کو ذبح کرتا ہے اس کا ذبیحہ حلال ہے، اس کا ہاتھ کا ذبح کیا ہوا جانور ہم کھا سکتے ہیں، مگر بہت بڑا گناہ کر رہا ہے۔ اس لیے کہ قیامت کے دن پہلا سوال کیا ہوگا؟ نماز کے بارے میں ہوگا۔ اگر نماز کا معاملہ صحیح ہے تو انسان کامیاب ہے، اگر نماز کا معاملہ گڑبڑ ہے تو انسان ناکام ہو جائے گا۔ اسی لیے اللہ قرآن کے 29ویں پارے میں فرماتا ہے جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے تو جنتی لوگ جہنمیوں سے سوال کریں گے، ما سلککم فی سقر، اے جہنمیوں تم جہنم میں کیوں چلے آئے، تم نے کون سا گناہ کیا تھا؟ تو جہنمی پہلا جواب کیا دیں گے؟ قالوا لم نک من المصلین، کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، ہم نمازی نہیں تھے، ہم بے نمازی تھے، ہم نماز کے ٹائم کھیل کود کیا کرتے تھے، ہم نماز کے ٹائم تماشے کیا کرتے تھے، ہم نماز کے ٹائم فضول کام کیا کرتے تھے، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ میرے نوجوان ساتھیوں، کلیا چک کا علاقہ بزنس مین لوگوں کا علاقہ ہے، کاروباری لوگوں کا علاقہ ہے۔ اس علاقے میں لوگ بزنس کو ترجیح دیتے ہیں، نوکری کے مقابلے میں کاروبار کو ترجیح دیتے ہیں، مگر میں آپ کو ایک بات بتا دوں، آپ کا کاروبار نماز سے بڑھ کے نہیں ہے، آپ کا بزنس، آپ کا ویاپار نماز سے بڑھ کے نہیں ہے۔ میری ماں بہنوں، آپ کے گھر میں جتنے بھی کام ہو جائیں، نماز کا ٹائم ہو جائے سارے کام کو اسٹاپ کر کے پہلے نماز پڑھو۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، میرے نیک بندے تو وہ ہیں ان کا کاروبار، ان کی تجارت ان کو اللہ کے ذکر سے اور نماز سے کبھی غافل نہیں کرتا ہے۔ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، نماز پڑھنے والے بندے اللہ سے ڈرتے ہیں، ان کے دل میں ڈر ہے اس دن کا جس دن آنکھیں اور دل پلٹ جائیں گے،
जिन लोगों का दहशत के मारे उनकी आंखें अपनी जगह पे नहीं रहेगी, उनके दिल अपनी जगह पे नहीं होंगे, कयामत के दिन का डर जिसके दिल में होगा वो नमाज की पाबंदी करेगा। मेरे प्यारे साथियों, जिस नबी से हम मोहब्बत करते हैं, जिस नबी का कलमा हम पढ़ते हैं, उस नबी ने अपने आखिरी टाइम में उम्मत को क्या वसीयत की थी? अस्सलात अस्सलात वमा मलकत ईमानुकुम, ऐ लोगों नमाज पढ़ते रहना, ऐ लोगों नमाज पढ़ते रहना। अगर नबी से मोहब्बत है और नबी से अगर आपको ताल्लुक है तो नमाज के लिए मेरे भाइयों सारे काम आप जिंदगी के एक तरफ कर दीजिए। नमाज से आपको दूर नहीं रहना है, नमाज की पाबंदी करना है, और इतनी पाबंदी करना है कि अल्लाह के नबी फरमाते हैं वरजुलुन क़ल्बुहु मुअल्लक़ुन बिल मसाजिद, इंसान का दिल नमाज